ایک بد کردار شخص جس نے مردہ عورتوں کو بھی نہ بخشا۔ سال 2011 کی ایک سرد رات تھی جب پولیس وائرلیس پر خبر چلی کہ ایک شخص کو موقع واردات سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسے نارتھ ناظم آباد پولیس کی اسنیپ چیکنگ پارٹی نے پکڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ عورتوں کی تازہ میتوں سے زنا کرتا ہے اور پاپوش نگر کے قبرستان میں اسی غرض سے آج ایک خاتون کی قبر کھودی تھی۔ پولیس وائرلیس پر خبر چل جائے تو صحافیوں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ الیکٹرونک میڈیا کے عروج کا دور تھا۔ کراچی میں حالات خراب رہتے تھے اور بدامنی کی خبریں عام تھیں، لیکن ان تمام خبروں میں یہ ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں کٹی پہاڑی پر ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا، جہاں MQM، الطاف گروپ اور ANP کے کارکن اکثر ایک دوسرے الجھتے رہتے تھے۔ گو کہ میں کورٹ رپورٹر تھا، لیکن کیونکہ الیکٹرونک میڈیا میں نیا تھا اس لیے رگڑا یا اضافی کام بھی ضروری تھا۔ دفتر سے مجھے جو اضافی کام تفویض کیا گیا تھا وہ کرائم رپورٹنگ تھی۔ خیر اس وقت واٹس ایپ گروپس اس قدر فعال نہیں ہوتے تھے۔ ایک میسج میں کچھ ٹوٹی پھوٹی خبر آئی تو میں نے فوراً نارتھ ناظم آباد میں ایک سورس کو فون کیا۔ میں اس سے تفصیلات سن رہا تھا اور مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی ایک سرد لہر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ پاپوش کے قبرستان میں گورکن کو عورتوں کی میتیں قبر سے باہر مل رہی تھیں، یا بعض قبروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے انہیں کھودا ہے۔ 1-2 سال نہیں، اس کے مطابق 7-8 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور کبھی اس کا شک جادو ٹونے اور عملیات کرنے والوں پر جاتا تو کبھی مردوہے کی ہڈیاں نکال کر فروخت کرنے والوں پر۔ مگر جب وہ ایسے کسی مردے کو دیکھتا تو محسوس ہوتا کہ اس حوالے سے جو کچھ وہ سوچ رہا ہے درست نہ ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور نہ ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا، نہ ہی اس کے ذمہ دار کبھی قانون کے شکنجے میں آئے، لیکن پھر ایک گناہگار قانون کی گرفت میں آ گیا اور انہیں یہ معاملہ کھلا۔ ایک دن گورکن عبدالواحد بلوچ کو کسی تازہ قبر کے قریب کچھ شور اور گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس قبر میں ایک عورت کی تدفین کی گئی تھی۔ وہ فوراً اس قبر کی طرف بڑھا جہاں ایک آدمی گورکن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھا اور بھاگنے لگا، اور اس پر گورکن عبدالواحد بلوچ اور اس کا ساتھی طفیل اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے۔ قبرستان کے باہر روڈ پر نارتھ ناظم آباد تھانے کی موبائل اسنیپ چیکنگ پر تھی۔ اہلکاروں نے اچانک شور سنا اور اسی دوران بدحواسی کے عالم میں ایک شخص کو قبرستان سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تو اسے خبردار کیا اور فوراً ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دیا۔ اس مشکوک آدمی کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اسے رکنا پڑا۔ ابتدائی سوالات میں پولیس کو معلوم ہوا کہ اس کا نام محمد ریاض ہے، اور ملزم کے مطابق وہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ یہ لوگ گورکن اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن جب پولیس نے سختی سے پوچھا تو اس نے سب اگل دیا۔ وہ تازہ قبر دیکھی گئی تو ثابت ہو گیا کہ محمد ریاض ایک ایسا بدخصلت شخص ہے جو مردہ عورتوں سے اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور رات کے وقت تازہ قبر کو کھود کر یہ شیطانی فعل انجام دیتا ہے۔ پولیس نے جب ملزم کی تلاشی لی تو اس سے ½ کلو چرس بھی برآمد ہوئی اور اس کے کپڑوں پر اس کی نجاست بھی تازہ تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ تمام نجی چینلوں کے نمائندے اور اینکر پرسن تھانے پہنچ گئے جہاں انہوں نے ملزم سے بھی بات کی۔ ARY نیوز سمیت دیگر چینل پر ملزم کا انٹرویو بھی آن ایئر ہوا جس میں اس نے اپنے گناہی فعل کی تفصیل بتائی اور اعتراف جرم کیا۔ ملزم نے تفتیشی افسر کو اور خود میڈیا کو اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ قبرستان کے قریب ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ کسی عورت کی تدفین کی گئی ہے تو اندھیرا چھانے کا انتظار کرتا ہے اور پھر یہ مکروہ فعل انجام دینے کے لیے اس کی قبر پر پہنچ جاتا ہے۔ تفتیشی افسر اور میڈیا چینلوں کے نمائندوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ جاننا مشکل نہ ہوتا کہ موت کسی عورت کی ہے، کیونکہ خواتین کی تدفین کا ترکار کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے ورثہ تدفین کے وقت قبر پر بڑی سی چادر پھیلا دیتے اور رات ہو جانے کے بعد میں تازہ قبر کو کھود دیتا تھا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے قبر کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ 29 نومبر 2011 کو جب وہ ایک قبر میں گھس کر مکروہ فعل انجام دے رہا تو اسے قریب سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ گھبرا گیا اور لمحوں میں قبر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس بدصفت نے بتایا کہ وہ شلوار اتار کر اپنی شہوانی خواہش کی تکمیل کر رہا تھا،
تو आवाज सुनकर उजलत में कफन के एक टुकड़े से अपनी नजासत साफ की और आधा किलो चर्स जिसे वो रात के वक्त कब्रिस्तान में फरोख्त करता था अपने नेफे में छपाई और शलवार बांध कर कब्र से निकल कर भागा, लेकिन गोरकन की वजह से पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुलजिम को पापोश नगर के कब्रिस्तान की दीवार के करीब पकड़ा गया था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से चर्स बरामद की गई और कब्र की मिट्टी के अलावा इसके कपड़ों पर स्पर्म भी ताज़ा थे, जिनका नमूना और कब्र से कफन के चंद टुकड़े भी ले लिए गए ताकि जुर्म साबित किया जा सके। मुलजिम की जानिब से इब्तिदाई तफ्तीश में मुआवनत और उसके एतराफ़ी बयान के बाद अक्सरियत का ख्याल था कि मुलजिम अदालत में भी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लेगा और मीडिया हाइप और इस कदर शोर के बाद मकर जाने का तो सवाल ही पैदा ना होता। लेकिन हर शातिर और बेज़मीर की तरह इस केस में भी मुलजिम ने पैंतरा बदला और पहले ये केस पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में मौजूद सुकम की वजह से इल्तिवा का शिकार रहा और बाद अज़ा मुलजिम ने ओपन कोर्ट में जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। मगर जब गवाहों के बयानात हों या केमिकल तज्जियाती रिपोर्टें सब मुलजिम के खिलाफ आईं और उस केस के सबसे अहम गवाह और ऐनी शाहिद गोरकन अब्दुल वाहिद बलोच ने भी अदालत में इस मुलजिम के खिलाफ बयान दिया तो एडिशनल सेशन जज ज़बीहा खटक ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि मुलजिम का जुर्म इंतहाई संगीन नौयत का है और चोहे के मुलजिम खौफन खुदा से भी आरी है तो वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मुलजिम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए मिसाल बने। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मोहम्मद रियाज को मुजरिम करार देते हुए 2 मरतबा उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान में जिनसी ज़ियादतियों के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए 2006 में एक तरमीम की गई जिसके तहत जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और कम अज़ कम 25 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। इस ज़िम्म में किसी की तदफीन में मुदाखलत और लाश की बेहुरमती पर 295 की दफ़ा और उसके तहत मुलजिम को जुर्माना 1 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अदालती रिमार्क्स तो किसी भी केस की हसासियत को उजागर करते ही हैं, लेकिन संगीन मुकदमात में सज़ाएं मुआशरे के बद किरदार और बेहिस लोगों की हौसला शिकनी भी करती हैं और मोहम्मद राज के केस में भी फाजिल जज की जानिब से सुनाई गई सज़ा बहुत से बद किरदार लोगों के लिए एक सबक साबित हुई। कमेंट्स। अहम तरीन 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे अवाम का मुकदमा। मई 7, 2024 ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। मई 7, 2024 सदन ममलकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का। मई 7, 2024 फारूक समी तहकीकाती सहाफ़त पर यकीन रखने वाले फारूक समी ARY न्यूज़ से वाबस्ता हैं, दहशतगर्दी, सियासत और अदालतों से मुंसलिक खबरों पर कड़ी नज़र रखते हैं। मज़ीद खबरें। इंसाफ की तराजू चोरी हो गई। बिबुव जिसे अब याद करने वाला कोई नहीं।